کل جو سپاہی طاقتور تھے آج اپنے ہی سائے سے لرز رہے ہیں۔ تاریخ پھر سے سبق دے رہی ہے کہ ظلم ہمیشہ جاری نہیں رہتا، آخر مٹ جاتا ہے۔ ظلم جب لوٹتا ہے تو گولیاں نہیں، پچھتاوے اور ٹوٹے ہوئے انسان لے کر آتا ہے۔ غزہ کے بچوں کی چیخیں جنہیں کوئی نہیں سن رہا تھا، اب ان چیخوں نے قبولیت پا لی ہے۔ اسرائیلی مظالم کا شکار ہونے والے بچوں نے اپنے اللہ سے جو شکایت کی تھی، اب اسرائیلی فوجیوں کے کانوں میں گونج رہی ہے۔ اسرائیل اب مریضستان بن چکا ہے۔ گولیوں سے مظلوم فلسطینیوں کو بھوننے والے اب اپنی صحت کے لیے مختلف ذہنی امراض کی گولیاں کھانے پر مجبور ہیں۔ 2 سال کی بمباری کے بعد وہ شہر جہاں کبھی 23 لاکھ انسان رہتے تھے اب مکمل تباہی کا منظر پیش کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 90% آبادی بے گھر ہو چکی ہے، 70,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 170 سے زیادہ زخمی، 70% اسپتال اور کلینک ناکارہ ہیں، 45% بچوں میں شدید ترین صدمہ PTSD پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کی علامات بھی موجود ہیں۔ غزہ کے ملبے کے درمیان یہ آواز اب بھی گونجتی ہے، جنگ کے بعد صرف دیواریں نہیں گرتی، انسان بھی ٹوٹتے ہیں، لیکن یہ انہدام اب اسرائیل کے اندر بھی سنائی دینے لگا ہے۔ اسرائیلی روزنامہ یدوت احرانوت کے مطابق تقریباً 20 لاکھ اسرائیلی شہری اور فوجی اس وقت نفسیاتی امراض کا شکار ہو چکے ہیں۔ جنگ سے پہلے سالانہ 95,000 افراد ذہنی امراض کا شکار تھے۔ 2025 میں یہ تعداد بڑھ کر 20 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ بچوں میں اضطراب کے کیسز میں 300% اضافہ، گھریلو تشدد کے واقعات میں 42% اضافہ، ایمرجنسی ذہنی صحت کالز 1800 سے بڑھ کر 4,900 روزانہ تک پہنچ چکی ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ اضافہ امریکہ اور یورپ سے 4 گنا زیادہ ہے۔ اتنی بڑی تعداد سے نظام صحت بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے۔ ناظرین، اسرائیل میں ہر 1000 افراد کے لیے صرف 13 ماہرین نفسیات موجود ہیں۔ سرکاری کلینکس میں انتظار 7 سے 14 ماہ تک جا پہنچا ہے۔ 350 سے زائد مراکز میں جگہ ہی ختم ہو چکی ہے۔ مشہور پروفیسر میراو روس کہتی ہیں، اصل صدمہ جنگ کے بعد شروع ہوتا ہے اور ہم اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ منشیات اور خودکشیوں نے ایک نئی تباہی کی شکل اختیار کر لی ہے۔ 2018 میں ہر 10 میں سے 1 شخص نشے کا عادی تھا، لیکن اب 2025 میں یہ بڑھ کر ہر 4 میں سے 1 شخص ہو چکا ہے۔ نوجوانوں میں نشہ آور ادویات کے استعمال میں 280% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ الکوہل سے جڑی اموات میں 35% اضافہ ریکارڈ پر ہے اور PTSD کیسز میں 500% اضافہ ہوا ہے۔ غزہ میں تعینات فوجیوں میں نیند کی بیماری 68% تک جا پہنچی ہے، جبکہ وزارت دفاع کے اعتراف کے مطابق 45,000 فوجی نفسیاتی فالو اپ پر ہیں، 6,000 ڈیوٹی سے ہٹا کر علاج پر ہیں۔ لیکن دوستو، یہ مسئلہ نیا نہیں ہے، ماضی میں بھی دیگر فوجیں انہی حالات سے گزر چکی ہیں۔ بات کریں امریکی فوج کی تو افغانستان اور عراق کے بعد یہ فوج ذہنی امراض کا شکار ہو گئی تھی۔ امریکہ نے 20 سال تک افغانستان میں جنگ لڑی اور اس دوران امریکی محکمہ دفاع کے مطابق 3 لاکھ سے زائد سابق فوجی PTSD کا شکار ہوئے۔ روزانہ اوسطاً 17 سابق فوجی خودکشی کرتے ہیں۔ 2011 سے 2020 کے درمیان فوجی خودکشیوں میں 30% اضافہ ہوا۔ 45% فوجیوں نے جنگ کے بعد اضطراب اور ڈپریشن کی علامات رپورٹ کی۔ 15 سال تک VA اسپتالوں میں علاج کے لیے مہینوں انتظار بھی ریکارڈ ہوا۔ ماہرین کے مطابق یہ ذہنی بحران گولیاں اور بارود ختم ہونے کے بعد شروع ہوا، بالکل اسی طرح جیسے آج اسرائیل میں دیکھا جا رہا ہے۔ برطانوی فوج کی بات کریں تو افغانستان اور عراق کے بعد یہ فوج بھی ذہنی امراض کا شکار ہو گئی تھی۔ PTSD کیسز میں 400% اضافہ بتایا جاتا ہے۔ 2005 سے 2020 ہر سال تقریباً 20,000 سے زائد فوجی نفسیاتی علاج کے لیے داخل ہوئے۔ 30% جوان سروس چھوڑنے کے بعد ذہنی دباؤ میں مبتلا رہے۔ ویتنام کے بعد امریکی معاشرہ بھی بری طرح سے متاثر تھا اور جنگ کے بعد 8 لاکھ فوجیوں میں PTSD رپورٹ ہوا۔ 10 سال تک یہ بحران چھپا رہا اور اس کے بعد دنیا کے سامنے آیا۔ ماہرین آج بھی اسے پوسٹ وار ڈیلیڈ ٹراما کہتے ہیں۔ اس لیے ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ جنگ ختم ہونے کا مطلب صدمہ ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ اکثر یہ صدمہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق اس سارے مسئلے کو جلد از جلد حل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اقدامات ضروری ہیں اب ان کی بات کرتے ہیں۔ جنگ کے دوران اور بعد میں نفسیاتی اسکریننگ لازمی کرنی چاہیے۔ فوجیوں کے لیے 24/7 ایمرجنسی سپورٹس لائن موجود ہونی چاہیے۔ میدان جنگ سے واپس آنے والوں کا کم از کم 6 ماہ فالو اپ ہونا چاہیے۔ نفسیاتی ماہرین کی بھرتی میں ہنگامی اضافہ، علاج کے انتظار میں مہینوں سے ہفتوں تک لانا، کمیونٹی سینٹر اور موبائل کلینکس کو قائم کرنا بھی اشد ضروری ہے۔ کینیڈا کا ٹراما انٹیگریشن پروگرام، آسٹریلیا کا ویٹرن مینٹل ہیلتھ نیٹ ورک اور ناروے کا پوسٹ کانفلکٹ فیملی تھراپی ماڈل
ایسے ادارے ہیں جہاں ایسے مریضوں کا علاج ممکن ہے۔ ماہرین کا نتیجہ واضح ہے، اگر اسرائیل نے فوری اقدامات نہ کیے تو آنے والے 5 سے 10 سال میں یہ بحران دگنا بھی ہو سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مستقبل میں مزید 30 سے 40 لاکھ افراد متاثر ہونے کا امکان ہے، اور یہ ممکنہ طور پر اسرائیل کی سب سے بڑی سماجی اور صحت کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔